السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 22 دسمبر 2023 ہے۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے آج 8 جمادی الثانی 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ریاست تامل ناڈو کے تروینل ویلی ضلع میں شدید بارش کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، جس کے سبب سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی اور زندگی یہاں کی اجیرن ہو گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے احتیاطی تدابیر کے طور پر 696 حاملہ خواتین کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ ضلع کلکٹر کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں 142 حاملہ خواتین کو مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور بچوں کو جنم دیا گیا۔ دریں اثنا مرکزی ٹیم نے جنوبی ضلع میں سیلاب اور بارش سے ہو رہے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے تروینل ویلی کا دورہ کیا۔ ہندوستانی بحریہ نے ریاست کے جنوبی حصے میں مسلسل موسلا دھار بارش کے دوران تامل ناڈو میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کے بعد بچاؤ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آج ہندوستانی بحریہ کے ہیلی کاپٹر نے سری وانی کنڈم سمیت تامل ناڈو کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 7 پروازیں کی اور 3 ٹن امدادی سامان کو ہوائی جہاز سے گرایا۔ پارلیمنٹ کی سیکورٹی کو پامال کرنے والے ملزم کی نیت کیا تھی؟ اس واقعے کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں؟ یہ جاننے کے لیے پولیس اب ملزمین کا نفسیاتی ٹیسٹ کر رہی ہے۔ ان کے رویے کا نفسیاتی ٹیسٹ کے ذریعے جائزہ لیا جائے گا۔ اس سے دھوئیں کے واقعے کے پیچھے ان کے عزائم اور مقاصد کا پتہ لگانے میں مدد ملے گی۔ 6 ملزمین میں سے ایک کو کل ٹیسٹ کے لیے فورنسک لیب لے جایا گیا تھا، دوسرے لوگ بھی ایک ایک کر کے ٹیسٹ کرائیں گے۔ نفسیاتی ٹیسٹ کا مطلب ہے کہ نفسیاتی تشخیص جو زیر سماعت قیدیوں کی عادات، معلومات اور رویے کو سمجھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹوں میں سوال جواب کی شکل ہوتی ہے اور یہ ماہر نفسیات کرتے ہیں۔ ملزمین کی طرف سے دیے گئے جوابات کی بنیاد پر ماہر نفسیات اور تفتیش کار جرم کے ارتکاب کے پیچھے محرکات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملک کے فوجداری نظام میں بڑی لیکن متنازع تبدیلیاں کرنے والے 3 بل لوک سبھا سے منظور ہونے کے بعد راجیہ سبھا سے بھی منظور کر لیے گئے۔ راجیہ سبھا میں وزارت داخلہ امت شاہ نے یہ بل پیش کیے اور ان پر کچھ گھنٹوں کے مباحثے کے بعد انہیں ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا، جس میں حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی کیونکہ راجیہ سبھا سے اپوزیشن کے متعدد اراکین معطل ہیں۔ انہوں نے تینوں بلوں کو جلد بازی میں پیش کرنے اور ان پر غور کرنے کی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو لوگ یہ تنقیدیں کر رہے ہیں انہیں سوراج کا اصل مطلب نہیں معلوم ہے۔ ہمیں ملک میں سوراج کی بنیاد رکھنی ہے، اس لیے ہم یہ بل منظور کروا رہے ہیں تاکہ انگریزوں کے قوانین ختم ہو جائیں اور ہمارے اپنے قوانین ان کی جگہ لیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد اب یہ بل صدر جمہوریہ کے دستخط کے لیے بھیجے جائیں گے۔ ان کے دستخط کے بعد یہ بل قانون بن جائیں گے۔ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ نے دونوں ایوانوں سے 140 سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ کی معطلی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس سے وجے چوک تک احتجاجی مارچ نکالا۔ اراکین پارلیمنٹ نے یہ مارچ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے کی سربراہی میں کیا۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے ہاتھوں میں ایک بینر تھا جس پر جمہوریت بچاؤ لکھا گیا تھا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے کے علاوہ اس احتجاج میں اپوزیشن پارٹیوں کے متعدد لیڈران شامل تھے۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے اس مارچ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی گئی، لیکن اپوزیشن اراکین وجے چوک تک جانے پر بضد رہے، جس کے بعد پولیس اور انتظامیہ کو ان کے آگے ہار ماننی پڑی۔ اپوزیشن اراکین نے اس دوران جمہوریت بچاؤ اور تاناشاہی بند کرو کے نعرے بھی بلند کیے اور اپنا مطالبہ دہرایا کہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی میں خامی کے معاملے میں وزیر داخلہ امت شاہ یا پھر وزیر اعظم نریندر مودی اپنا بیان دے اور بتائیں کہ یہ چوک کیسے ہوئی۔ اپوزیشن نے ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ جن اراکین کو معطل کیا گیا ہے ان کی معطلی واپس لی جائے۔ اس بارے میں احتجاج کے قائد ملکارجن کھڑگے نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پارلیمنٹ سے متعلق موضوعات پر ایوان کے باہر خطاب کر رہے ہیں جو استحقاق کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معطلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، حکومت اور مودی جی نہیں چاہتے کہ ایوان چلیں۔ کھڑگے نے مزید کہا کہ لوک سبھا میں ہم پارلیمنٹ کی حفاظت کی خلاف ورزی سے متعلق موضوع کو اٹھانا چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، کیسے ہوا اور کون ذمہ دار ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ حکومت ایوان کو اس بارے میں بتائے، لیکن وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں ایوان میں نہیں آئے۔ بابری مسجد کو شہید کر اس جگہ پر تعمیر ہو رہی مندر کے افتتاح کو ابھی 1 ماہ کا وقت ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں میں پریشانیاں دیکھی جا رہی ہے اور وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہیں۔ ممبئی اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے ایودھیا کے کئی مسلمانوں کی طرح ہندوستانی درزی صفی محمد نامی نے بتایا کہ ایودھیا میں آئندہ ماہ ہندوؤں کے انتہائی مقدس مندروں میں سے ایک مندر کے افتتاح کے لیے ہزاروں بھکتوں کی آمد سے پہلے ہم
अपने घर में मौजूद बीवी और बच्चों को कहीं दूर भेज रहे हैं। ये मंदिर इस मुकाम पर तामीर किया गया है जिसे हिंदू लॉर्ड राम की जाए पैदाइश मानते हैं और जहां कभी मुगलिया दौर की एक मस्जिद हुआ करती थी, जिसे याद करने से सफ़ी मोहम्मद की तल्ख यादें ताज़ा हो जाती है। 38 साला सफ़ी ने बताया कि इसे याद है कि दिसंबर 1992 में हिंदुओं के एक हुजूम ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जिसके नतीजे में मुल्क भर में फसादात भड़क उठे थे, जिनमें तकरीबन 2000 अफराद हलाक हुए थे। महलूकीन में ज़्यादा तादाद मुसलमानों की थी। इसके चचा भी इन फसादात में हलाक हो गए थे। सफ़ी ने, जो अपने घर से काम करता है जो मंदिर से चंद मीटर के फासले पर वाक़ है, कहा कि मेरा ख़ानदान पहले ही बहुत कुछ सह चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शुमाली हिंद की रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ अयोध्या में तकरीबन 3 मिलियन अफराद की आबादी है, जिनमें 5 लाख मुसलमान भी शामिल हैं। अहदेदारों का कहना है कि इनमें से कई मुसलमान नवतामीर शुदा राम मंदिर के अतराफ़ व इकनाफ रहते हैं। यहाँ आबाद मुसलमान का कहना है कि वो अभी से हिंदुओं से ख़ास तौर पर सयाहत के लिए आने वाले हिंदू भक्तों से खौफजदा हैं, क्योंकि कोई छोटा सा वाक़या भी एक बड़े वाक़े में बदल सकता है। कम से कम 12 मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने भी मंदिर की इफ्तिताई तकरीब से पहले अपने ख़ानदानों को शहर के बाहर रिश्तेदारों के पास भेज देने का मंसूबा बनाया है। मंदिर का इफ्तिताह 22 जनवरी को होगा। अयोध्या में राम मंदिर के अतराफ रहने वाले मुसलमानों के खदशे पर नाज़रीन आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में हर रोज़ गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में जुमेरात को अकबर नगर में बुलडोज़र ऑपरेशन शुरू हुआ, जो कि दारुकूमत लखनऊ के ककरेल रिवर फ्रंट में आता है। इस पर मुश्तइल लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी लीडर को पुलिस के ऊपर गुस्सा करते देखा गया। कुछ ही देर में हालात इस हद तक बढ़ गए कि बीजेपी लीडर ने खातून पुलिस अफसर का कॉलर भी पकड़ लिया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। दरअसल योगी हुकूमत ने साबरमती की तर्ज पर लखनऊ में ककरेल रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया है। इस हवाले से ककरेल नदी की जमीन पर तामीर की गई तामीरात को हटाया जा रहा है। दावे के मुताबिक अकबर नगर को ककरेल नदी की जमीन पर बनाया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में 21 दिसंबर को एलडीए की टीम पुलिस की भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गई। एलडीए अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 में गैर कानूनी तामीरात के नाम पर इधर तकरीबन 1400 घरों को मस्मार किया जाना है। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखकर वहां मौजूद लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। जल्द ही भारी पुलिस फोर्स और वहां मौजूद सैकड़ों मुकामी लोगों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। मुकामी लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत से इन्हें राहत मिली है। अदालत ने एलडीए को मौके से बुलडोजर हटाने का हुक्म देने के साथ ही कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब आइंदा समाअत 22 जनवरी को होगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ब्रिज भूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर मुंतखब हो गए हैं। ये खबर फैलते ही इन पहलवानों में ज़बरदस्त मायूसी फैल गई है, जो ब्रिज भूषण के खिलाफ गुज़िश्ता कई माह से जंग लड़ रहे थे। साक्षी मलिक तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंतहाई जज्बाती हो गई और उन्होंने रोते हुए रेसलिंग यानी कुश्ती से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जूते टेबल पर रखते हुए ये वाजे कर दिया कि इनका रिटायरमेंट का ऐलान गीदर भभकी नहीं बल्कि वो सचमुच ऐसा कर रही है। संजय सिंह के सदर बनने के बाद मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्षी मलिक ने इंतहाई जज्बाती नजर आई। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई में बहुत साल लगे, आज संजय सिंह सदर बना है। वो इस ब्रिज भूषण के लिए बेटे से भी ज़्यादा अजीज है, या इसका दायां हाथ कह लीजिए। फेडरेशन में किसी खातून को नुमाइंदगी तक नहीं दी गई, जबकि जो खातून जीत सकती थी इन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की गई। इसीलिए अब मैं अपनी कुश्ती छोड़ती हूँ। ब्रिज भूषण जिसके खिलाफ हमने संगीन इल्जामात लगाए थे, इसका करीबी साथी अब सदर हो गया, ये बात हमें कबूल नहीं। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा है कि मुल्क गुलामी की तरफ जा रहा है, जहां अवाम की आवाज़ उठाने वाले अराकीन पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया जाता है। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में कहा कि आखिर इन मुजरिमों के पार्लियामेंट के अंदर जाने के पासस किसने बनवाए थे, ये मालूम होना चाहिए। इसी से पूरी साजिश मालूम हो सकेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को खड़ी खड़ी सुनाते हुए कहा कि कांग्रेस पर मुसलमानों की आवाज़ दबाने का इल्ज़ाम आयद करना दुरुस्त नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस ने ही मुसलमानों को हर शोबे में आगे बढ़ाया है। रेवंत रेड्डी ने मिसाल देते हुए कहा कि कांग्रेस ही ने एक मुसलमान को मुल्क का सदर जमहूरिया बनाया। कांग्रेस ने ही मुस्लिम कायदीन को बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी रियासतों का चीफ मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस ने ही मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दरपेश कांग्रेस का सदर बनाया है। कांग्रेस ने ही मुल्क का वज़ीर दाखिला भी एक मुसलमान को बनाया था।
اس کے برخلاف یہ حقیقت ہے کہ مجلس نے جوبلی ہلز سے ہندوستان کے مایہ ناز کرکٹر محمد اظہرالدین کو شکست دینے مسلم امیدوار میدان میں اتارا اور اظہرالدین کو شکست سے دوچار کیا۔ مجلس کے قریبی دوست کے چندر شیکھر راؤ نے ایک اور مسلم لیڈر محمد علی شبیر کو کاماریڈی سے شکست دینے کی کوشش کی تھی۔ اسمبلی میں محکمہ برقی پرائیویٹ پیپر کی اجرائی کے بعد کانگریس کے ایک نومنتخب رکن کے سوال پر اکبر الدین اویسی برہم ہو گئے تھے۔ اکبر الدین اویسی کا جواب دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے تیکھے تیور کے ساتھ واضح کر دیا کہ مجلس سیاسی جماعت ہے، وہ جہاں سے چاہے مقابلہ کر سکتی ہے، جس سے چاہے اتحاد کر سکتی ہے۔ یہ فیصلہ مجلس ہی کو کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہے، کیا مودی کے ساتھ ہے یا مودی کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ فیصلہ انہی کو کرنا چاہیے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی اور بہتری کانگریس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کانگریس حکومت کو مسلمانوں کی بہتری کے لیے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اکبر الدین اویسی جن مسائل پر بات کر رہے ہیں وہ 10 سال میں KCR حکومت کے سامنے پیش نہیں کیے اور صرف یہ اعلان کرتے رہے کہ ہم KCR کے ساتھ ہیں اور مستقبل میں بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چھتیس گڑھ سے برقی خریدی کے معاہدے اور سابق BRS حکومت کی جانب سے بھدرادری و یادادری تھرمل پاور پلانٹس کی تعمیر کی عدالتی تحقیقات کا اعلان کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ BRS دور حکومت میں کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہی کی کل جماعتی حقائق کا پتہ چلانے والی کمیٹی جانچ کرے گی۔ برقی صورتحال پر مباحث کے دوران ریونت ریڈی نے مداخلت کر کے سابق BRS حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ چھتیس گڑھ سے برقی خریدی معاہدے میں قواعد کی خلاف ورزی کی گئی، ٹینڈر طلب کرنے کے بجائے نامینیشن کی بنیاد پر معاہدہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت میں کانگریس ارکان اسمبلی نے جب معاہدے پر سوال اٹھایا تو انہیں مارشل سے ایوان کے باہر کر دیا گیا۔ چیف منسٹر نے دعویٰ کیا کہ چھتیس گڑھ سے 1000 میگا واٹ برقی سربراہی معاہدے میں بے قاعدگیوں کے سبب حکومت پر 1362 کروڑ کا اضافی بوجھ عائد ہوا ہے۔ ریونت ریڈی نے الزام عائد کیا کہ BRS حکومت نے یادادری تھرمل پاور پلانٹ کی تعمیر کے لیے ایک ازکار رفتہ کمپنی سے معاہدہ کیا جو تعمیر کی اہلیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے بھدرادری تھرمل پاور پروجیکٹ میں ہزاروں کروڑ کا کرپشن کرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروجیکٹس برقی خریدی معاہدات میں شفافیت نہیں برتی گئی، لہٰذا حکومت عدالتی تحقیقات کا اعلان کرتی ہے۔ حیدرآباد میں وشوا ہندو پریشد نے الزام عائد کیا کہ ریاست کی نئی کانگریس حکومت نے دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز منظور کرتے ہوئے برا اور غیر قانونی کام کیا ہے۔ بھگوا تنظیم نے الزام عائد کیا کہ دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز منظور کرنے حکومت کا عمل غداری کے مترادف ہے۔ وشوا ہندو پریشد کا کہنا ہے کہ تبلیغی جماعت کا 100 روزہ اجتماع ضلع وقار آباد میں پرگی کے قریب 6 تا 8 جنوری کو منعقد ہونے والا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ اجتماع غیر قانونی ہے۔ وشوا ہندو پریشد تلنگانہ یونٹ کے فیس بک پیج میں مضمون پوسٹ کرتے ہوئے بھگوا تنظیم نے یہ زہر افشانی کی ہے۔ VHP کے فیس بک پیج پر پوسٹ کردہ مضمون کے مطابق وشوا ہندو پریشد کے صدر سیکریٹریز سریندر ریڈی، پنڈاری ناتھ بالا سوامی اور بجرنگ دل کے اسٹیٹ کنوینر شیوا راملو نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ ان قائدین نے اس طرح کے پروگرام یعنی اجتماع کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور الزام عائد کیا کہ تبلیغی جماعت جبری مذہب تبدیلی، لو جہاد اور سماج میں تباہی پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ پولیس حکام کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اجتماع کی اجازت منسوخ کر دے۔ بصورت دیگر وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کریں گے۔ ان قائدین نے یہ دھمکی دی ہے۔ کانگریس پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے کے بعد وہ 500 روپے کی سبسڈی پر پکوان گیس سلنڈر فراہم کرے گی۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے 20 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کی اطلاع نہیں ہے۔ دراصل ایسی افواہیں پھیلی ہے کہ حکومت ایسے صارفین کو 500 روپے کی سبسڈی پر گیس سلنڈر فراہم کرے گی جن کے KYC متعلقہ ڈسٹریبیوٹر ایجنسی کے ساتھ اپڈیٹ ہیں۔ ان افواہوں کے بعد عوام کی بڑی تعداد KYC اپڈیٹ کرانے متعلقہ گیس ایجنسیوں کے دفتر پر اکٹھا ہو رہی ہے۔ ریاست اور شہر کے ایجنسیوں کے دفاتر کے باہر طویل قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں تاحال حکومت کی جانب سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ حیدرآباد گیس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر اشوک کمار نے اپنے بیان میں بتایا کہ 500 روپے میں گیس سلنڈر کی فراہمی کی بات ریاستی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ اعلان یا ہدایت سامنے نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس سبسڈی پالیسی پر حکومت نے گیس ایجنسیوں کو تاحال کوئی ہدایت جاری نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ KYC اپڈیٹ کروانے والے صارفین کو ہی سبسڈی پر سلنڈر فراہم کیا جائے گا۔ اشوک کمار نے کہا کہ مرکزی حکومت کی ہدایت پر نومبر سے KYC اپڈیٹ کرانے کا عمل جاری ہے۔ اس معاملے میں ریاستی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کارگزار صدر بھارت راشٹر سمیتی و سابق وزیر KT راما راؤ نے کہا کہ ان کی پارٹی انتخابی نتائج سے مایوس ہوئے بغیر عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے موجودہ کانگریس حکومت پر اپنا دباؤ برقرار رکھے گی۔ KTR جو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے پارٹی کارپوریٹرز کے اجلاس کو مخاطب کر رہے تھے،
کہا کہ پارٹی کارکنوں اور کارپوریٹرز کی مشترکہ جدوجہد اور کوششوں کے نتیجے میں BRS کو گریٹر حیدرآباد کے حدود میں اسمبلی انتخابات میں مثالی کامیابیاں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں BRS کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ انہوں نے کارپوریٹرز کو مشورہ دیا کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ کام کرتے ہوئے لوک سبھا کے آنے والے انتخابات میں بھی گلابی پرچم لہرائیں۔ انہوں نے کہا کہ BRS ریاستی اسمبلی میں ایک ذمہ دار اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہوئے عوامی مسائل سے غفلت نہیں کرے گی۔ کارگزار صدر BRS نے کہا کہ حیدرآباد کی مزید ترقی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد کے سرینواس ریڈی نے آج پرانے شہر کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے تاریخی چار مینار اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ DCP ساؤتھ زون سائی چیتنیا IPS اور دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس کے طور پر جائزہ حاصل کرنے کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے پرانے شہر کا دورہ کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں چیف منسٹر ریونت ریڈی اور مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے تک زبردست نوک جھونک دیکھی گئی۔ مجلس کے قائد نے ریونت ریڈی کو کھری کھری سنائی۔ معاملہ اس وقت تول پکڑا جب محکمہ توانائی پر وائٹ پیپر پر مباحث جاری تھے اور اکبر الدین اویسی نے پرانے شہر کے بعض مسائل ایوان میں پیش کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ منتخبہ کانگریس کے رکن ڈاکٹر کے ستیہ نارائنا نے مداخلت کی اور کہا کہ 10 سال BRS کی آپ نے تائید کی، اس وقت کیوں مطالبات نہیں کیے؟ اکبر الدین اویسی نے اس نو منتخب رکن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بچوں کو بڑوں کی باتوں میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ ایوان اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ مجلس نے پرانے شہر کے لیے کیا کروایا ہے۔ اسی ایوان میں اس وقت کی حکومت نے جواب دیا تھا کہ مجلس کی نمائندگی پر 14,000 کروڑ روپے کے کام منظور کیے گئے۔ اکبر الدین اویسی نے کانگریس کے رکن کے اعتراض پر کہا کہ پرانے شہر کے مسائل اٹھانے سے انہیں روکنا اور مسلمانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنا درست نہیں ہے۔ انتخابات میں بھی ہمارے خلاف منصوبے بنائے گئے اور سازشیں کی گئی، لیکن مسلمانوں کی یہ آواز خاموش نہیں ہوگی۔ اس پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے مداخلت کی اور کہا کہ ہم آپ کو صرف مسلمانوں کا نمائندہ نہیں مانتے، آپ 4 کروڑ تلنگانہ عوام کی طرف سے منتخب ہوئے ہیں۔ BJP نے وقار آباد میں آئندہ ماہ ہونے والے تبلیغی جماعت کے اجتماع کے لیے بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے مقصد سے کانگریس حکومت کی جانب سے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کی منظوری پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ BJP کے جنرل سیکرٹری بنڈی سنجے نے اسے قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس جلسے کی اجازت سے فوری طور پر دستبرداری اختیار کرے۔ کریم نگر کے رکن پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ تبلیغی جماعت جبری تبدیلی مذہب اور دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ریونت ریڈی کی نو منتخب حکومت یہ بات جانتی ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کہہ رہی ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ آپ تلنگانہ میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ BJP لیڈر نے چیف منسٹر سے مطالبہ کیا کہ اس جلسے کی اجازت دینے والے عہدیداروں اور فنڈز منظور کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ شہر حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی گوشہ محل سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن اسمبلی جو اپنے زہریلے بیانات اور اشتعال انگیزی سے ہمیشہ ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بناتے ہیں، ملون راجا سنگھ نے اس وقت تلنگانہ حکومت کو نشانہ بنایا جب اس نے تبلیغی جماعت کے اجتماع کے لیے فنڈز کی منظوری دی۔ قبل ازیں تلنگانہ حکومت نے تبلیغی جماعت کے آئندہ 3 روزہ اجتماع کے لیے 2 کروڑ 45 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کیا۔ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری سید عمر جلیل کے ذریعے جاری کردہ ایک حالیہ حکم جیو میں حکام نے تقریب کے ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محکموں میں فنڈز کی منظوری دی۔ راجا سنگھ نے الزامات لگائے ہیں کہ کیا کانگریس ایران، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، روس اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں پابندی والی تنظیم کو کیوں اپنا رہی ہے۔ الزامات لگاتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا تبلیغی جماعت کی متنازع تعلیمات ان اقوام میں ممانعت کا باعث بنی ہے۔ کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے راجا سنگھ نے کہا کانگریس حکومت کا سرخ قالین پر خیر مقدم ہے اور اس طرح کے انتہا پسند نظریات کے لیے مسلسل حمایت پارٹی کی ترجیحات اور مقاصد پر سوال اٹھاتی ہے۔ راجا سنگھ نے بھی تبلیغی جماعت کے بارے میں اشتعال انگیزی کی ہے۔